اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعہ علماء کے حالات زندگی سے ایسے گراں قدر درس آموز واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں تاکہ ان واقعات سے ہم اپنی زندگی میں درس حاصل کر سکیں۔ اور آج آپ کی خدمت میں محدث عظیم الشان مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے تو آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کر دیا جائے کہ قم المقدسہ میں شدید گرمی کے موسم میں شدید گرمیوں کی وجہ سے حوزہ علمیہ قم کی جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں گرمیوں میں، تو قم میں موجود گراں قدر اساتید، گراں قدر شخصیات، گراں قدر مراجع تقلید ایران کے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں اور جہاں کہیں ہوا معتدل ہو وہاں قیام کرتے ہیں اور دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ علماء مشہد تشریف لے آتے ہیں اور کچھ علماء دوسرے ایسے شہروں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت جتنا وقت انہیں خداوند متعال نے زندگی عطا کی، وہ گرمیوں کے ایام میں مشہد مقدس تشریف لایا کرتے تھے اور انہی گرمیوں کے ایام میں ہم آیت اللہ بہجت کی زیارت کیا کرتے تھے۔ عظیم الشان محدث شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ بھی گرمیوں کے ایام میں مشہد مقدس تشریف لایا کرتے تھے، اور انہی گرمیوں کے ایام میں ایک مہینہ ماہ مبارک رمضان کا ایسا آیا کہ محدث عظیم الشان مشہد مقدس میں موجود ہیں۔ علماء اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے محدث عظیم الشان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ آپ جیسی عظیم ہستی مشہد میں موجود ہے، ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر میں 30 دن ماہ مبارک رمضان کے آپ ہمارے لیے نماز پڑھائیں اور ہم آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں نماز کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ عظیم الشان محدث نے انکار کیا کہ نہیں، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، لیکن جب علماء کا اصرار بڑھ گیا اور شدید اصرار کیا گیا کہ نہیں آپ ہمارے لیے نماز پڑھائیں حرم مطہر میں، تو علماء کے اصرار کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں اور نماز ظہر اور عصر کو پڑھانے کے لیے حرم مطہر امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا میں ہر روز محدث قمی حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ افراد جو وقت پر نماز کے لیے نہیں پہنچ سکتے اور کچھ تاخیر سے پہنچتے ہیں، تو جیسے ہی امام جماعت رکوع کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ شخص جو باہر سے تھوڑا تاخیر سے آیا ہے تو یہ رکوع میں امام کو ملنے کے لیے اسے متوجہ کرواتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، کچھ دیر انتظار کیجئے تاکہ میں رکوع کے آپ کے ساتھ آ کر رکوع میں مل جاؤں۔ لہٰذا جہاں کہیں وہ نمازی ہوتا ہے بھاگتا بھاگتا صفوں میں آتا ہے اور ساتھ ہی یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان اللہ مع الصابرین اور اس قسم کی آوازیں لگاتا ہے، جس سے امام کے کانوں میں آواز پہنچ جاتی ہے کہ ایک ایسا نمازی آیا ہے جو رکوع میں میرے ساتھ ملنا چاہتا ہے، لہٰذا کچھ تأمل کیا جائے، کچھ انتظار کیا جائے تاکہ وہ بھی نماز جماعت کا حصہ بن جائے۔ عظیم الشان محدث قومی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ظہر پڑھا رہے ہیں، اور ایسے میں ایک شخص بھاگا ہوا آتا ہے اور آ کر اسی طرح سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ
इन्नल्लाह मअस्साबिरीन की आवाज़ें लगाता है और रुकू में मुहद्दिस क़ौमी रहमतुल्लाह अलैह की इक़्तिदा करता है और नमाज में शामिल हो जाता है। जैसे ही नमाज कंप्लीट होती है तो मुहद्दिस क़ौमी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीछे मौजूद उलमा को मुखातब करार देकर कहते हैं कि मैंने नमाज ज़ुहर पढ़ा दी है, अब मैं नमाज असर आपकी नहीं पढ़ाऊँगा, आप अपनी नमाज ख़ुद पढ़ें और आइंदा भी माह मुबारक रमज़ान के बाकी अय्याम में मैं नमाज पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आऊँगा। ये कहकर मुहद्दिस अज़ीमुश्शान वहाँ से रुख़्सत हो जाते हैं और खुदा हाफिज़ी कर लेते हैं। उलमा, यकीनी बात है एक ऐसी कैफ़ियत हो तो तमाम जो पीछे उलमा मौजूद थे वो भागे हुए मुहद्दिस क़ौमी के पीछे पीछे आते हैं कि क्या मसला हो गया, आप जो नमाज़ पढ़ा रहे थे तो अचानक आप यहाँ से उठकर चले गए, वाक़या क्या हुआ, माजरा क्या हुआ, क्या मुश्किल पेश आई? चलो आज तो हम मैनेज कर लेते हैं, हम में से कोई नमाज़ पढ़ा लेगा, लेकिन आइंदा के बारे में भी आप बताइए कि आपने फ़रमाया है कि माह मुबारक के बाकी अय्याम में भी आप इमामत के लिए तशरीफ़ नहीं लाएंगे, इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो उलमा बहुत इसरार करते हैं लेकिन मुहद्दिस क़ौमी रहमतुल्लाह अलैह कबूल नहीं करते और कहते हैं कि नहीं, मैं माह मुबारक रमज़ान के बाकी अय्याम में भी नमाज की इमामत के लिए नहीं आऊँगा। अच्छा चले आप नहीं आए, लेकिन हमें वजह तो बताएं कि कौन सी हमसे ऐसी गुस्ताखी सरजद हुई कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं इस तरह से कि नमाज ज़ुहर आपने पढ़ाई है और नमाज असर आप नहीं पढ़ा रहे और उठकर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो मुहद्दिस अज़ीमुश्शान क़ौमी रहमतुल्लाह अलैह शदीद इसरार पर उलमा के इस राज से नकाब कुशाई करते हैं और कहते हैं कि जब मैं यहाँ आया हूँ और नमाज पढ़ा रहा हूँ तो मुहद्दिस क़ौमी के आने की वजह से, उनकी शोहरत की वजह से रोज़ बरोज़ नमाजियों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा था और आज ये शख्स जो आया था और नमाज की आखिरी सफ़ूफ़ में मिल रहा था और इसने जो आवाज़ बुलंद की थी, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, और इन आवाज़ों के ज़रिए से ये रुकू की हालत में इमाम को पहुँच गया था। तो मुहद्दिस क़ौमी कहते हैं कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि अफराद की बहुत कसीर तादाद और जम्मे गफ़ीर मौजूद है जो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, और ये शख्स जो अभी आया है इसकी आवाज़ बहुत ही दूर से सुनाई दे रही थी, जिससे मुझे इस बात का अंदाज़ा लगा कि बहुत ही बड़ी जम्मे गफ़ीर मेरी इक़्तिदा में नमाज को पढ़ रहा है। और इस तादाद की कसरत से मेरे दिल में एक खुशी ईजाद हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नमाजी हैं जो मेरी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ से मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मेरे वजूद में खुलूस नहीं पाया जाता, लिहाजा मैंने नमाज को पढ़ाने को तर्क कर दिया कि आइंदा मैं आपके लिए नमाज नहीं पढ़ाऊँगा। मुझे अपने नफ्स पर और अपने वजूद पर इतना कंट्रोल नहीं है और मैं अफराद की कसरत को और जमीयत को देखकर खुशी महसूस कर रहा हूँ, बस मैं इमामत के अहल नहीं हूँ, लिहाजा मैं नमाज नहीं पढ़ाऊँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, देखें शिया उलमा किस कदर दिक्कत से काम लिया करते थे कि उनके वजूद में हुब्बे जाह न हो, उनके वजूद में दुनियावी लालच ना हो, या हत्ता कि नमाज की उस आखिरी सफ़ में आने वाले शख्स की वजह से वो नमाज को तर्क कर गए कि मैं नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, चूँकि इस या अल्लाह की आवाज़ को सुनने से मेरे क़ल्ब में एक खुशी ईजाद हो गई। बस ये इस बात की दलील है कि मैं नमाज पढ़ाने के लिए अहल नहीं हूँ, मैं ख़ुद अभी खुदावंद मुताल के लिए खालिस नहीं हुआ हूँ, तो मैं दूसरों की नमाज की ज़िम्मेदारी को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दर्स अखलाक हमें मुहद्दिस क़ौमी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है कि इंसान को किस कदर दिक्कत से काम लेना चाहिए अपने आमाल में और अपनी रफ़्तार में। यहाँ मैं अफ़सोस भी करता चलूँ, गिलाया भी करता चलूँ कि नहायत अफ़सोस की बात है कि आजकल के
علماء میں ہمیں ایسی شخصیات بہت شاذ و نادر نظر آتی ہیں۔ ایران میں یقیناً موجود ہیں، عراق میں یقیناً موجود ہوں گی، لیکن ہمیں اطراف میں جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے پاکیزہ، نادر اور ایسے نایاب علماء بہت کم ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ ہمارے معاشرے کی زبوں حالی کو مشاہدہ کریں، معاشرے کی پستی کو مشاہدہ کریں، معاشرے میں موجود انحطاط کو مشاہدہ کریں، تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا مبلغ، ہمارا پیش امام، ہمارا واعظ خود ان وعظوں پر عمل نہیں کر رہا جو وعظ ہمارے لیے وہ بیان کرتا ہے۔ خود وہ اخلاق کا مجسمہ اور اخلاق کا پیکر نہیں ہے، خود وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر اس انداز میں عمل نہیں کر رہا جیسا اسے عمل کرنا چاہیے۔ یقینی بات ہے کہ اگر ایک امام جماعت تقویٰ کی اس بلندی پر موجود نہ ہو، تہذیب نفس کی اس بلندی پر موجود نہ ہو، اس نے خود اپنی تربیت نہ کی ہو اور ابھی اسے ضرورت ہو کہ وہ اپنی تربیت کرے، وہ آگے جا کر معاشرے میں عوام الناس کی کیا خدمت کرے گا اور ان کی کیا تربیت کرے گا؟ لہٰذا ہمارے معاشرے میں ہم جیسے علماء موجود ہیں، لیکن چونکہ ہماری اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے، ہم معاشرے کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ معاشرے کے اندر اس معاشرتی انحطاط کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر آج میری تربیت ہو تو مجھے دیکھنے سے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کی یاد آ جائے، حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے مکارم اخلاق کی یاد آ جائے، لیکن مجھے دیکھ کر آپ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان ہستیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو جان لیں کہ میں ان ہستیوں کا پیروکار نہیں ہوں۔ مجھے ان ہستیوں کے لیے آئینہ ہونا چاہیے، میرا کردار، میری گفتار، میرا طرز تکلم، میرا ظاہری حلیہ آپ کو ان کی یاد دلانا چاہیے۔ اور اگر آپ مجھے مشاہدہ کرتے ہیں، میری کردار کو، میری گفتار کو، میرے کلام کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور آپ مجھے دیکھ کر یا میرے جیسے دوسرے علماء کو دیکھ کر ان جلیل القدر ہستیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کے کردار کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو اس بات پر یقین رکھیں کہ میں ان کی جھلک نہیں ہوں۔ جب میں ان کی جھلک نہیں ہوں، ان کا آئینہ نہیں ہوں، ان کی طرف آپ کو متوجہ نہیں کروا رہا، تو میں یقینی بات ہے میرا کردار، میری گفتار آپ کے نفس کے اوپر، آپ کے وجود کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، اور جب میں آپ کے اوپر مؤثر نہیں واقع ہوں گا تو آپ کی تربیت نہیں ہوگی اور آپ مدارج عالیہ طے نہیں کریں گے۔ لہٰذا علماء کی شرائط میں سے ایک شرط یہی ہے کہ انسان ایسے عالم کی محفل میں بیٹھے کہ جسے دیکھنے سے انسان حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو جائے، جسے دیکھنے سے انسان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں، اور انسان اس عالم کو دیکھ کر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے زہد و تقویٰ کی طرف متوجہ ہو کہ یہ تو ان کی کردار پر عمل کر رہا ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، خود وہ ہستیاں کیسی ہوں گی، کس قدر بلند مدارج عالیہ پر فائز ہوں گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہم ان شیعہ علماء کے حالات و واقعات و تعلیمات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، تاکہ آپ ان کو دیکھ کر ان ہستیوں کے جمال، جلال اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کی طرف متوجہ ہوں اور انہیں اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی معارف پر عمل پیرا ہو کر معاشرے کی خدمت کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔